بہت عرصہ پہلے جب نہ زمین پر انسان تھے، نہ شہر، نہ گھر، تب صرف اللہ تعالیٰ تھا اور اس کی عظیم مخلوق فرشتے اور جنات۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، سورج و چاند، ستارے اور تمام کائنات کو پیدا کیا۔ فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے اور ابلیس جو جنات میں سے تھا، اللہ کی عبادت میں بہت آگے بڑھا ہوا تھا۔ وہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کی مجلس میں شامل ہونے کی عزت عطا کی تھی، مگر وہ فرشتہ نہیں تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ یعنی اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے ادب سے پوچھا، کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے زمین کے مختلف مقامات سے منگوائی گئی مٹی سے انسان کا جسم بنایا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ پھر اللہ نے ان میں روح پھونکی اور آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ یہ وہ علم تھا جو فرشتوں کو بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے تکبر سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت رہے گی۔ ابلیس نے کہا، مجھے مہلت دے، قیامت تک میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، انہیں دائیں بائیں، آگے اور پیچھے سے آ کر بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے، مگر جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ یوں ابلیس کو راندہ درگاہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھتکار دیا گیا اور وہ شیطان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی اور ان کے لیے ہر نعمت مہیا کی۔ بعد میں ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا تاکہ وہ ایک دوسرے کا سکون بنے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکون سے رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان جو پہلے ابلیس تھا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے لعنتی قرار پایا تھا، وہ آدم علیہ السلام کا دشمن بن چکا تھا۔ اس نے چپکے سے جنت میں داخل ہو کر حضرت آدم اور حضرت حوا کو وسوسہ دیا، کیا میں تمہیں ایسے درخت کا نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی اور دائمی بادشاہی دے؟ حضرت آدم اور حوا شیطان کے فریب میں آ گئے۔ وہ بھول گئے کہ اللہ نے درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا، چنانچہ انہوں نے اس درخت سے کھا لیا۔ جیسے ہی دونوں نے درخت کا پھل کھایا، ان کا نورانی لباس ہٹ گیا اور وہ شرمندہ ہو کر درختوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، مگر اب ان کا امتحان زمین پر شروع ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وہاں تمہیں کچھ وقت کے لیے قیام کرنا ہے اور زندگی گزارنی ہے۔ وہاں تمہیں ہدایت بھیجی جائے، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہ ہوگا اور جو روح گردانی کرے گا وہ مصیبت میں رہے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جنت میں غلطی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو الگ الگ جگہوں پر زمین پر اتارا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم کو سرندیپ سری لنکا میں اتارا گیا اور حضرت حوا کو جزیرہ عرب یعنی جدہ میں۔ دونوں تنہا تھے، نادم تھے اور ایک دوسرے کو یاد کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کی بیوی کو واپس ملائیں۔ حضرت حوا بھی اسی التجا کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ آخر کار اللہ کی رحمت سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو میدان عرفات میں دوبارہ ملنے کی خوشی نصیب ہوئی۔ اسی جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے پہچاننے کی جگہ، کیونکہ یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ یہ ملاقات بہت جذباتی اور شکر گزاری سے بھری ہوئی تھی۔ دونوں نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت آدم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، مگر توبہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ بچھڑنے والوں کو دوبارہ ملا دیتا ہے۔